اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا روزوں کی طرف جو رجحان تھا وہ آپ کے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں میری تو یہ حالت ہے کہ مرنے کے قریب ہو جاؤں تب روزہ چھوڑتا ہوں، طبیعت روزہ چھوڑنے کو نہیں چاہتی۔ یہ مبارک دن ہیں اور اللہ کے فضل و رحمت کے نزول کے دن ہیں۔ پھر فرماتے ہیں ایک دفعہ میرے دل میں آیا کہ یہ فدیہ کس لیے مقرر کیا گیا ہے، تو معلوم ہوا کہ توفیق کے واسطے ہے، تاکہ روزہ کی توفیق اس سے حاصل ہو۔ خدا ہی کی ذات ہے جو توفیق عطا کرتی ہے، اور ہر شے خدا ہی سے طلب کرنی چاہیے۔ یہ ایک ایسا لطیف مضمون ہے جو سوائے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے آج تک کسی مفسر نے روشن نہیں فرمایا۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، بالکل ایک اور رنگ میں ایک آیت کا مضمون کھل گیا کہ وہ لوگ جو روزے کی طاقت نہیں رکھتے لیکن تمنا رکھتے ہیں اور حسرت رکھتے ہیں کاش ہم بھی روزہ رکھ سکیں، ان کے لیے ترکیب یہ بتائی جاتی ہے کہ وہ فدیہ دیں، ایک غریب کا پیٹ بھریں، اس کی دعائیں لگیں گی تو اللہ تعالیٰ روزے کی توفیق بھی عطا فرمائے گا۔ غرضی کے حصول طاقت کے لیے فدیہ ہے۔ جواب یہ ہے کہ جن لوگوں کو اندر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں، وہ بے قرار ہیں، ان کو ہم بتاتے ہیں کہ اگر وہ فدیہ ادا کریں گے تو خدا تعالیٰ ان کی توفیق کو بڑھا دے گا۔ فرماتے ہیں ہر شے خدا ہی سے طلب کرنی چاہیے۔ خدا تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، وہ اگر چاہے تو ایک مدقوق کو بھی روزے کی طاقت عطا کر سکتا ہے۔ تو فدیہ سے یہی مقصود ہے کہ وہ طاقت حاصل ہو جاوے، اور یہ خدا کے فضل سے ہوتا ہے۔ بس میرے نزدیک خوب ہے کہ انسان دعا کرے کہ الہی یہ تیرا ایک مبارک مہینہ ہے اور میں اس سے محروم رہا جاتا ہوں، اور یہ کیا معلوم کہ آئندہ سال زندہ رہوں یا نہ، یا ان فوت شدہ روزوں کا حق ادا کر سکوں یا نہ، اور اس سے توفیق طلب کرے تو مجھے یقین ہے کہ ایسے دل کو خدا طاقت بخشے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے کی اہمیت واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، مگر اس سے پہلے جو قرآن کریم کی آیات میں نے تلاوت کی تھیں ان کا ترجمہ اور مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہو، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقویٰ کی باریک راہیں اختیار کرو اور تقویٰ کے اعلیٰ مضامین سمجھو۔ ایام معدودات، یہ تو گنتی کے چند دن ہیں، اس لیے ان سے بھاگنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں، اور وہ چند دن بھی ایسے ہیں جن میں تمہیں خدا تعالیٰ تمہاری تکلیف کے پیش نظر استثناء سہولتیں بھی دیتا جاتا ہے اور استثناء بھی مقرر فرماتا جاتا ہے۔ ایام معدودات، باوجود اس کے کہ چند گنتی کے دن ہیں، فمن کان منکم مریض او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، ان چند دنوں میں بھی خدا تعالیٰ اتنی سہولت مہیا فرما رہا ہے کہ تم میں سے جو مریض ہو یا سفر پر ہو اس کے لیے ضروری قرار نہیں دیتا کہ اسی مہینے میں روزے رکھے، بلکہ بعد ازاں جس وقت سہولت میسر آئے وہ روزے رکھ سکتا ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، ہاں وہ لوگ
جو روزے کی طاقت نہیں رکھتے ان پر روزے کا فدیہ دینا ایک مسکین کے لیے، مسکین کو روزے کا فدیہ دینا ضروری ہے۔ یہ جو آیت ہے یہ دو طرح سے ترجمہ کی جا سکتی ہے۔ اطاقہ یطیقو کا معنی مثبت میں بھی لیا جا سکتا ہے اور منفی میں بھی لیا جا سکتا ہے۔ اس باب میں یہ خاص خوبی ہے، اور قرآن کریم نے اس ایک لفظ میں دونوں معنی بیان فرما دیے ہیں، اور جو بعد میں آنے والی آیت ہے وہ اس مضمون کو اور زیادہ کھول دیتی ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ سے ایک معنی یہ ہے کہ وہ لوگ جو روزے کی طاقت نہیں رکھتے ان کے لیے فدیۃ طعام مسکین، فدیہ ہے ایک مسکین کا کھانا کھلانا۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ لوگ جو روزے کی طاقت رکھتے ہیں، یا ہو کی ضمیر اگر فدیے کی طرف لے جائیں تو یہ معنی ہوں گے کہ وہ لوگ جو فدیہ دینے کی طاقت رکھتے ہیں ان کے لیے اس چھوڑے ہوئے روزے کے بدلے ایک مسکین کا کھانا کھلانا بطور فدیہ مقرر ہو گیا۔ ان دونوں معنوں کو بعد میں آنے والی آیت کے ساتھ ملا کر جب دیکھیں، فمن تطوع خیرن فہو خیر اللہ، کہ جو شخص طوعی طور پر نیکی کی اختیار کرے اور نفلی رنگ میں کوئی نیکی کرنا چاہے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ اس آیت کے ساتھ ملا کر میں اس پوری آیت کا مضمون یہ سمجھتا ہوں کہ ایک معنی یہ بنیں گے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، کہ وہ لوگ جو روزے کی طاقت ہی نہیں رکھتے، یعنی رمضان گزرنے کے بعد بھی وہ روزہ نہیں رکھ سکیں گے اور مستقل مجبور ہیں، یعنی ساری زندگی پھر وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، ایسے دائم المریض بھی ہوتے ہیں۔ علی الذین کا معنی ہے ان پر فرض ہے کہ وہ ضرور فدیہ دیں، اور روزہ نہیں رکھ سکتے تو لازماً اس کا بدلہ فدیے کے طور پر دیں۔ دوسرا معنی ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور وہ لوگ جو روزے کی طاقت رکھتے ہیں ان معنوں میں کہ مسافر ہیں، ویسے طاقت موجود ہے مگر اللہ نے رخصت دی ہے، مریض ہیں مگر عارضی مریض ہیں، کل کو خدا تعالیٰ صحت عطا فرمائے تو پھر وہ روزے رکھ سکتے ہیں، یا اتنے مریض نہیں ہیں کہ روزہ رکھیں تو جان نکل جائے گی، کچھ نہ کچھ طاقت ضرور رکھتے ہیں۔ اور چونکہ یہ لوگ یہ دونوں بعد میں روزے رکھ سکتے ہیں تو ان کے متعلق فرمایا ان کا فدیہ دینا فمن تطوع کے تابع ہوگا، چونکہ روزہ بعد میں رکھ لیں گے اس لیے فدیہ ان کا نفلی کام بن جائے گا۔ اگر وہ نفلاً فدیہ دیں تو ان کے لیے بہت بہتر ہے کہ فدیہ بھی دیں رمضان کے دوران اور روزہ بھی رکھیں رمضان کے بعد جب بھی خدا توفیق دے۔ یہ بہتر اس لیے بن جاتا ہے کہ زندگی کا اعتبار کوئی نہیں۔ جو شخص عارضی مریض ہے یا مسافر ہے، اگر روزے کی تمنا رکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ یہ فرض اس کے سر سے اتر جائے، یا ویسے روزے سے محبت رکھتا ہے اور چاہتا ہے لیکن مجبور ہے، اس کو چونکہ یقین نہیں ہو سکتا کہ وہ روزوں کے بعد بھی زندہ رہے گا اور اس کو توفیق بھی ملے گی روزے رکھنے کی، تو اگر وہ نفلی طور پر احتیاطاً روزے کا حق فدیے کے طور پر ادا کر دے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، تاکہ خدا نہ خواستہ اگر بعد میں اس کی روزہ رکھنے سے پہلے وفات بھی ہو جائے تو کچھ نہ کچھ وہ روزے کا حق ادا کر کے دنیا سے رخصت ہو رہا ہوگا۔ اس سے روزے کے مضمون میں اور زیادہ اہمیت آ جاتی ہے، اور خدا تعالیٰ کا منشا معلوم ہوتا ہے کہ وہ پسند فرماتا ہے کہ جس قدر جلد ہو سکے بندے اس فریضے کو ادا کر دیں اور میرے حضور بری الذمہ ہو جائیں۔